ایک بہادر صحابی جنہیں جب معلوم ہوا کہ سلیم رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو خوشی سے اچھل پڑے، لیکن جب رشتہ بھیجا تو کیا جواب ملا؟ یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا اور اس کا مہر بھی عام نہیں تھا۔ میں ہوں ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ کے بہادر، مالدار اور عزت دار صحابی تھے۔ ایک دن انہیں خبر ملی سلیم رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی ہیں تو وہ خوشی سے اچھل پڑے، کیونکہ سلیم ایک پاک دامن، باشعور اور باوقار خاتون تھی۔ ابو طلحہ نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا، مگر جواب میں سلیم نے کہا، ابو طلحہ، میں تم جیسے مرد کو رد نہیں کر رہی، لیکن میں مسلمان ہوں اور تم ابھی اسلام نہیں لائے۔ اگر مسلمان ہو جاؤ تو یہی میرا مہر ہوگا۔ یہ سن کے ابو طلحہ کا دل بدل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور یوں نکاح ہوا جس کا مہر تھا ایمان۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے آج تک کسی نکاح کو اس سے بہتر نہیں دیکھا اور کسی نکاح کا بھی مہر اس سے بہتر نہیں دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابو طلحہ کی زندگی بدل گئی۔ اسلام کی راہ میں قربانی، ایمان اور عشق رسول کی راہ میں وہ ڈھال بن گئے۔ جب لوگ جنگ احد میں منتشر ہو گئے تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن گیا۔ خون بہتا رہا لیکن وہ کہتا رہا، میری جان آپ پہ قربان، اور وہ تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ جنگ احد ایک آزمائش کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، دان شہید، چہرہ لہو لہان اور صرف چند صحابہ باقی رہ گئے۔ انہی میں ایک تھے حضرت ابو طلحہ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، میری جان آپ پہ قربان، آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں آپ کے سامنے سینہ سپر ہوں۔ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی اور ہر بار کہتے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ جھانکیں بھی مت، میں ہوں نا۔ یہی وہ عشق تھا جس نے انہیں باقی صحابہ میں ممتاز کر دیا۔ صرف جنگ احد میں نہیں بلکہ وہ مال و دولت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ایک دن نماز میں ان کا دھیان ایک خوبصورت پرندے کی طرف گیا۔ وہ باغ جو ان سب سے قیمتی سرمایہ تھا اس پرندے کی دلکشی میں کھو گئے۔ نماز کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ باغ میرے ایمان میں خلل ڈال رہا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ایمان، ایسا عشق، ایسی قربانی۔ ابو طلحہ انصاری مدینے کے طاقتور، مالدار اور باعزت شخص، بنو نجار قبیلے کے مشہور شہ سوار اور یثرب کے ماہر ترین تیر اندازوں میں سے ایک تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی جنہوں نے اپنی پوری زندگی نماز، روزہ اور مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 سال تک زندہ رہے اور اس طویل عرصے میں ایام عید کے سوا کبھی روزہ ترک نہیں کیا۔ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، کمزور جسم، لیکن جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ کے دین کی سربلندی، اس کے کلمے کی بلندی ہی ان کا مشن تھا۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے سمندر پار جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت ابو طلحہ بھی فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، آپ بہت جہاد کر چکے، اب آرام کیجئے، ہم آپ کی طرف سے رل لیں گے۔ مگر انہوں نے انکار کر دیا اور قرآن کی آیت کی تلاوت کی اور کہا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ سمندر کے بیچ جہاز کے سفر پر وہ بیمار ہوئے اور اپنے رب سے جا ملے۔ مسلمان 7 دن تک انہیں دفنانے کے لیے جزیرے کی تلاش میں رہے، مگر حیرت انگیز طور پہ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ آرام سے سو رہے ہیں، اور یوں اللہ کا ایک سچا بندہ اپنے وطن سے دور سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔